تو ممکن نہیں ہم علی چھوڑ دیں، یہ تو ممکن نہیں ہم علی چھوڑ دیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک شیعہ سے ڈسکشن ہوئی تھی، اور ڈسکشن سے پہلے جو ٹاپک بتایا گیا تھا وہ یہ کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں سے مرتبے میں افضل ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں مرتبے میں۔ تو اس پر ہم نے ایگری کر لیا کہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن کنڈیشن یہ ہوگی کہ دلائل قرآن اور حدیث سے دیے جائیں گے، اور جو دلیل آپ پہلے دیں گے اس پر جو بھی آبجیکشن کیا جائے گا اس دلیل پر، تو آپ کو اس کا پہلے جواب دینا ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے۔ تو اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہوئی کہ یہ ثابت کرے کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے کہ تمام نبیوں سے بھی افضل ہے، اور مولا علی مشکل کشا یہ ہمارے نبی کے درجے میں برابر ہے۔ تو اس پر گفتگو ہوئی، الحمدللہ کافی ڈسکشن ہوئی، لیکن انہوں نے صراحتاً کوئی بھی آیت یا حدیث سے اس بات کو پیش نہیں کیا، اور یقیناً کر بھی نہیں سکتے۔ تو جو چاہے یہ گفتگو سن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں اصغر افندی، شیعہ اثنا عشری مسلمان اور احسن قادری حنفی المسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے، ان کے اور میرے درمیان 4 جنوری کو کچھ بچوں کے اصرار پر ایک مناظرہ ہوا۔ یہ مناظرہ احسن قادری صاحب نے اپنے چینل کے ذریعے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا، جس کی بڑی ہمیں خوشی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایسے تبصرے آنے چاہیے، لوگ سنیں۔ لیکن انہوں نے، احسن قادری صاحب نے، اس مناظرے کی ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ بعد میں ایک آڈیو میں کمنٹری ایڈ کی ہے، شامل کی ہے، جس میں انہوں نے جو کچھ بیان کیا اس میں کچھ باتیں انہوں نے ایسی بیان کی جو کہ مناظرے کی ریکارڈنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسا ہوا نہیں ہے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے یہ اب ہم پر بھی واجب ہو گیا کہ ہم بھی ایک آڈیو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں، تاکہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ ان کی کمنٹری بھی سن لیں، ہماری بھی، اور اس کے بعد پھر وہ مناظرے کی ریکارڈنگ سن لیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ مناظرے میں جو گفتگو ہوئی وہ کیا ہے اور کمنٹری میں کیا ہے۔ تو میں یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ احسن قادری صاحب کا ہم سے یہ تقاضا تھا کہ ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تمام انبیاء، رسول اللہ کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں، ان سے افضل ہیں اہل بیت رسول پنجتن پاک۔ تو انہوں نے کہا کہ اس عقیدے کی کوئی دلیل دیجیے۔ تو مناظرے میں دلائل جو ہوتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو اصول ہے وہ یہ کہ ان احادیث کو سند بنایا جاتا ہے جس کی مطابقت قرآن سے ہو، اور قرآن کے خلاف اگر ہو تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ حکم رسول ہے۔ تو ہم نے اسی اصول کو اپنایا، اور دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ اپنی کوئی بات ثابت کرنے کے لیے مخالف جو ہم سے اختلاف رکھتا ہے اس کی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے اپنایا۔ لیکن قادری صاحب ان دونوں باتوں پر باقی نہیں رہے ہیں، یہ ریکارڈنگ میں آپ کو مل جائے گا۔ جب انہوں نے ہم سے تقاضا کیا کہ قرآن سے کوئی دلیل دیں آپ کہ اہل بیت انبیاء سے افضل ہیں، تو ہم نے انہیں سورہ سواد کی آیت نشان 75 دی۔ یہاں پر اللہ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آدم خلق ہوئے تو اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ سب مل کر انہیں سجدہ کرو، ابلیس نے انکار کیا، تو اللہ نے ابلیس سے کہا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، تو اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سمجھتا ہے؟ عالین کا ترجمہ تمام شیعہ سنی سب نے لکھا ہے کہ اونچے درجے والے لوگ، اعلیٰ مرتبت لوگ۔
اور اس لفظ کے معنی لغت میں بھی یہی ہیں۔ تو ہم نے یہ سوال قائم کیا کہ جب اللہ نے اس وقت جب کہ آدم خلق ہو رہے ہیں، ابھی کسی کا ذکر نہیں ہے، کوئی موجود نہیں ہے، وہاں پر اللہ کہتا ہے کہ کچھ ہستیاں ہیں، اعلیٰ مرتبت ہیں، اور ابلیس سے یہ کہتا ہے کیا تو اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتا ہے؟ تو اس آیت نے دو باتیں بتائیں، ایک کہ کچھ ہستیاں پہلے سے موجود ہیں آدم کی خلقت سے پہلے، اور وہ ہستیوں کا معیار یہ ہے کہ وہ آدم کو سجدہ نہیں کریں گے، حکم سجدہ میں نہیں ہے۔ کیونکہ ابلیس کے نہیں کرنے پہ اللہ یہ سوال کرتا ہے کیا تو ان کے برابر سمجھتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے اعلیٰ مرتبت لوگ ہیں کہ جو سب سے افضل ہیں، آدم سے بھی افضل ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ عالین جو ہیں یہ پنجتن پاک ہیں، ہماری کتابوں میں اس پر روایتیں، احادیث، اقوال موجود ہیں۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ یہ نہیں مانتے ہیں تو آپ ہمیں دلیل دیجئے کہ عالین میں کون ہستیاں ہیں۔ تو آپ ریکارڈنگ سن لیجئے مناظرے کی، وہ یہاں سے چوک کر نکل گئے، دوسرے سوالات انہوں نے قائم کیے اور اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ یہ ایک دلیل تو ہم دے چکے تھے۔ دوسرا نقطہ جو انہوں نے ہم سے ایک تقاضا کیا وہ یہ تھا کہ یہ سب بتائیں، آپ کوئی دلیل دیجئے مجھے کہ غیر نبی انبیاء سے افضل ہو سکتا ہے، ایسی کوئی نظیر۔ تو ہم نے پھر قرآن سے مدد لی اور سورہ کہف میں جو واقعہ اللہ نے خضر علیہ السلام کا بیان کیا ہے ہم نے وہ سنایا، جس میں خضر جب آئے ہیں جناب موسیٰ کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، قال لہ موسیٰ هل اتبعوک، موسیٰ نے کہا ان سے، خضر سے، میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں اور جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا اس میں سے مجھے دے دیجئے۔ تو اس آیت نے، اس واقعے نے یہ بتایا، ثابت کیا، دو باتیں ثابت ہوئیں کہ غیر نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اور بنیاد فضیلت کی یہ ہوگی کہ علم زیادہ ہوگا، تو جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، یہ بھی ثابت ہوا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ خضر بھی نبی ہیں، تو ہم نے یہ کہا کہ اس کی کوئی دلیل آپ دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مکتب کے تمام علماء کا یہ فیصلہ ہے، جمہور کا فیصلہ ہے۔ تو ہم نے کہا کہ جمہور کے فیصلے کو ہم اسلام نہیں مانتے، ہم قرآن یا حدیث رسول سے مانیں گے اس بات کو۔ تو ہمارا بار بار ان سے یہ تقاضا رہا کہ بھئی یہ بتا دیجئے آپ کہ کوئی حدیث ہے کیا کہ جناب خضر نبی ہیں؟ تو وہ یہ نہیں بتا سکے، بلکہ الٹا انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ تو بھئی نہیں کے لیے دلیل نہیں ہوتی، ہاں کے لیے دلیل مانگی جاتی ہے کہ جب آپ نے کہا کہ وہ نبی ہیں تو دلیل چاہیے۔ اب جب ان کے نبوت کا کوئی تذکرہ قرآن میں ہے ہی نہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں کے لیے دلیل دیجئے، ہاں کے لیے دلیل چاہیے۔ اور جو بار بار پوچھنے پر بھی انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، لیکن وہ اس بات کے قائل ہیں کہ خضر نبی ہیں۔ اب یہ قرآن کی روشنی میں وہ قائل ہیں یا کس حدیث کی روشنی میں قائل ہے یہ میں نہیں جانتا، کیونکہ انہوں نے کوئی حدیث ہمیں نہیں دی۔ آپ پوری ریکارڈنگ سن لیں، جبکہ اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ غیر نبی اگر علم زیادہ ہو تو افضل ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات یقیناً سچ ہے کہ وہ علم اللہ ہی دے گا، وہ مرتبہ اللہ عطا کرے گا۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے پھر کہ حضرت علی علیہ السلام پنجتن پاک اس اعتبار سے افضل ہیں۔ تو ہم نے پھر حضرت علی علیہ السلام کے علم کے لیے سورہ رات 13واں سورہ قرآن حکیم کا اس کی آخری آیت من عنده علم الکتاب کہ اللہ کہتا ہے کہ اے رسول آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کی گواہی اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کافی ہے، اور یہ من عنده علم الکتاب کے مصداق حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف حضرت علی نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بتا دیجیے آپ کو اور کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس کے لیے بھی رسول اللہ نے دعا مانگی تھی کہ اللہ انہیں کتاب کا علم دے۔ تو میں نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے، وہاں دعا ہے کہ اللہ عطا کرے، اور انشاءاللہ دعا رسول نے کی ہے تو عطا بھی کر دے گا، لیکن جب اللہ خود یہ کرا اندہ کہ ان کے پاس ہے پہلے سے، تو جس کے پاس ہے وہ تو افضل ہی ہوگا۔ تو بہرحال یہاں سے بھی پھر وہ بچے، اور انہوں نے پھر
एक दूसरा नुक्ता रखा और कहा कि नहीं, जिसके पास तकवा ज्यादा हो वो अफजल होता है। तो हमने कहा चलिए ये भी मंजूर करते हैं, इल्म और तकवा दोनों को मियार बना लेते हैं फजीलत के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो हमने कहा कि बताइए अब तकवे में कौन आला है? तो उन्होंने कहा कि हजरत अबू बकर सिद्दीकी है आला। तो मैंने उनसे कहा कि अब एक हदीस जो उम्मत में मशहूर है, मारूफ है, सिखा है, मोतबर है, सरकार कहते हैं या अली हुब्ब का तकवा वल ईमान, ए अली आपकी मोहब्बत तकवा है, ईमान है। तो हमने कहा कि जिसकी मोहब्बत किसी को मुत्तकी बनाए वो अफजल होगा, या जो मुत्तकी बने उनकी मोहब्बत में वो अफजल होगा। तो ये भी तय हो गया कि इस एतबार से भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम अफजल हो रहे हैं तमाम सहाबा में, और इल्म के एतबार से, मनिंदो इल्मुल किताब के एतबार से रसूल अल्लाह के अलावा तमाम अंबिया से अफजल हैं। अब ये दो दलाइल के बाद यहाँ से भी वो आगे बढ़ गए। फिर हमने उन्हें एक दलील दी और ये कहा कि एक हदीस जिस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, सरकार दो आलम का इरशाद है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, और तमाम रसूल अल्लाह के अलावा जो अंबिया और सहाबा में से जो सब जन्नत में जाएंगे, तो वहाँ पर सरदारी होगी हसनैन शरीफैन की। तो जो सरदार हैं वो आला होते हैं, या फिर जो उनके मातहत रहें वो अफजल होंगे। तो उन्होंने यहाँ पर फिर एक हदीस हमको दी। अब तक हम कुरान आयात दे रहे थे, अहदीस दे रहे थे और कुरान से मुताबिकत दे रहे थे। उन्होंने हदीस दी, कुरान से कोई दलील नहीं दी, और उनकी यह हदीस उन्होंने सुनाई कि हाँ बूढ़ों के सरदार, जन्नत में बूढ़ों के सरदार सैयदना उमर, सैयदना अबू बकर रहेंगे। तो हमने कहा कि अब आप कुरान से हमें यह बता देना कि जन्नत में बूढ़े रहेंगे। अब इसका जवाब भी उन्होंने नहीं दिया, बल्कि यूं बात को आगे बढ़ा दिया कि नहीं, दुनिया में जो बूढ़े रहेंगे उनके सरदार वहां रहेंगे। तो भाई जो जन्नत में जाएगा वो तो जवान होके जाएगा। तो फिर इस हदीस की सनद कहाँ बाकी रही? कुरान के खिलाफ हो गई, क्योंकि जन्नत में तो जवान रहने वाले हैं और हदीस के अल्फाज ये सुना रहे हैं जन्नत में बूढ़ों के सरदार। तो जन्नत में जब बूढ़े हैं ही नहीं तो जुमला ही गलत हो गया, तो कुरान के खिलाफ हो गई ये हदीस। इसके बाद भी वो अपनी बात कहते रहे और ये कहा उन्होंने कमेंट्री में कि हमने दलाइल नहीं दिए ये, जबकि आप पूरी गुफ्तगू सुन लें आप तमाम नाजरीन। और इस दुआ पर मैं ख़त्म करता हूँ इस कमेंट्री को कि अल्लाह बतसद्दुक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हर उम्मती को नेक तौफीक अता करे और हक़ समझने की सलाहियत अता करे और बाईमान बनाए। इलाही आमीन। गुफ्तगू ख़त्म करने पर एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, बस वो नाजरीन के लिए दावत फ़िक्र है कि सरकार दो आलम का ये इरशाद, सवाइक़ मुहर्रक़ा किताब अहले सुन्नत वल जमात की बड़ी किताब, इसमें यह हदीस मिलती है कि सरकार कहते हैं अली क़सीम नार वल जन्ना, अली दोज़ख और जन्नत का तकसीम करने वाला है, जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। ये अल्लाह ने ये मर्तबा अता किया है, मौला को रसूल बता रहे हैं। तो जो जन्नत और जहन्नम की तकसीम करने वाला है वो अफजल होता है, या जो जन्नत में जाने वाले हैं वो अफजल होते हैं। बाकी सहाबा अंबिया ये सब तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन इस जन्नत की तकसीम का इख्तियार अल्लाह और रसूल ने अली के हक़ में दिया है। तो ये दावत फ़िक्र है, इससे भी अंदाज़ा लगा लें। ये तो चंद बातें हमने की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस नज़रिए पर अगर ऑन रिकॉर्ड किसी का मुतालबा है तो हम और आयात कुरानी और वो अहदीस आपको देंगे, किसी भी किताब से हो मगर कुरान की मुताबिकत उसमें मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक शिया से डिस्कशन हुई थी, काफ़ी डिस्कशन हुई, लेकिन उन्होंने सराहतन कोई भी आयत या हदीस से इस बात को पेश नहीं किया और यकीनन कर भी नहीं सकते। तो जो चाहे ये गुफ्तगू सुन सकते हैं। सुब्हानहू व तआला ये कहता है इब्लीस, आला या इब्लीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन।
کیا ایک سجدہ کرنے سے انکار کرتا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کرتا ہے ام کنتا من العالین، کیا تو اپنے آپ کو عالین میں سمجھتا ہے؟ اب عالین کا ترجمہ میں نے تمام مترجمین آپ نے کہا نا کہ ام کنت من العالین کا ترجمہ کیا بتایا؟ آواز کٹ گئی. اونچے درجے والے لوگ، آج مرتبہ ڈسکشن ہم سے ہو رہی ہے، آپ کی توجہ کہیں اور ہے. جی کیا وہ عبد الرحمان بھائی چلے گئے؟ وہ صاحب میں ان سے بات کر رہا ہوں کال پہ، ابھی میسج کرا، میں کو کال کرا. اسے کہو کہ ایک جگہ پہ رہے، دوسروں سے کیوں باتیں کرتے ہیں جب ڈسکشن ہو رہی ہے تو. بول رہا ہوں عبد الرحمان بھائی ایک بات آپ نے سن لی، ایک دعویٰ یہ کہ سرکار علیہ السلام کے برابر ہیں، اب یہ کہتے کہ ہمارا وہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن جن کا وہ دعویٰ ہے وہ بھی صحیح ہے بولتے ہیں. جی جوائن ہو گئے. سید محمود صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی حضرت ڈیڈی سن رہے ہیں، مائک نہیں شاید ڈیڈی کے پاس. اچھا ٹھیک ہے. کیا وہ اصغر صاحب آ تو گئے ہیں لیکن یہ کہ ان کا مائک میوٹ ہے؟ تھوڑا ان کے پاس کنیکٹیوٹی ایشو ہے شاید، میں کال کرا ابھی پھر سے کرتا ہوں. ایسے موقع پہ تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، سب کا وقت قیمتی ہوتا ہے. میں بھی ایک فنکشن چھوڑ کے آیا چونکہ ٹائم دیا گیا تھا. جی السلام علیکم. جی ویلکم، جی ویلکم بیک. آئیے اصغری صاحب، فون ڈسٹرب کر رہا ہے قادری صاحب. تو ام کنت من العالین سے بتائیے کیا ترجمہ آپ نے کیا؟ نہیں ہم نے نہیں کیا، جو تمام اہل سنت کے مفسران مترجمین ہیں سبھی کو میں نے دیکھا ہے، جس میں یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو دیکھا میں نے، محی الدین عربی کے ترجمے، اور اشرف علی تھانوی صاحب کے یہاں دیکھا میں نے. یہ سب نے یہی لکھا ہے کیا کہ لکھا ہے؟ اونچے درجے والے لوگ، کیا لکھا ہے؟ مرتبت لوگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن یہ کہے کہ کوئی لوگ وہاں موجود ہیں اور جمع میں ہیں، تو یہ ہستیاں کون ہیں جو آدم علیہ السلام کے خلقت کے وقت موجود ہیں؟ ٹھیک ہے جی تو دلیل تو آپ دیں گے نا، مجھ سے کہاں پوچھیں گے، آپ دلیل دیں گے نا. جی اب میں آپ کو کہوں گا کہ جہاں تک شیعہ کتب کی بات ہے تو میں نے جیسے ہی پہلے آپ پہ ظاہر کر دیا کہ ہم حدیث ثقلین پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن کو سمجھنا اہل بیت نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے ارشادات سے قرآن حکیم کو سمجھتے ہیں، نہ کہ صحابہ کے ارشادات سے. تو آل نبی کی چار وجود ہیں. ایک منٹ، کہ علی جی کیا سیدہ کائنات اور مشکل کشا حسنین کریمین صحابہ نہیں ہیں؟ صحابہ سے اہل بیت ہیں، وہ آل نبی ہیں. صحابہ ہے کہ نہیں یہ میں پوچھ رہا ہوں. وہ دوسرا درجہ ہے. وہ اگر آپ پہلے قرآن حکیم میں دیکھیں، نہیں سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. بے شک ہے، تو ہر شخص ہوگا تو آپ یہ جو رسول کی زندگی کیسے کہہ دیا کہ ہم صحابہ کی بات نہیں مانیں گے، اہل بیت کی بات مانیں گے؟ ہاں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اس لیے میں نے نہیں کہا. حدیث میں رسول نے فرق رکھا ہے، انی تاریخ فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، وہ صحابی نہیں کہا نا. تو رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ ان کو صحابی کہنا ہے یا اہل بیت کہنا ہے. صحابہ کے بارے میں بھی الگ سے احادیث ہے. میں نے آپ سے یہ سوال کیا صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ یہ اہل بیت اطہار جو ہمارے سروں تاج ہے، یہ صحابہ ہے یا نہیں؟ یہی سوال ہے میرا. میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی انکار نہیں ہے. میں نے یہ کہا کہ جب سرکار نے ان کو مانتے ہیں، صحابی دوسرا درجہ ہوگا، ان کا پہلا درجہ جو شرف ہے وہ آل نبی ہے. صحابی ہے یا نہیں یہ سوال ہے، دوسرے کی بات نہیں، وہ بعد میں ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں، صحبت افضل ہے یا حاجی صاحب؟ پہلے سوال صحابی. اچھا میں ابھی دیکھیے طریقہ گفتگو کا یہی ہوتا ہے
सनद लें, सरकार दो आलम ने जब ये कहा है कि ये अहले बैत हैं, तो आप हम उनको सहाबी की फहरिस्त में क्यों लाएं जब रसूल ने अहले बैत में रखा है? आपने दो बातें अभी कह दी, एक तो ये कि सहाबी की बात आप नहीं मानेंगे, दूसरा ये कह रहे हैं कि ये अहले बैत नंबर पे सहाबी का दर्जा रखते हैं, ये भी कहते हैं। तो आप अपना शायद आपने नहीं कादरी साहब, शायद आप मेरा पहला जुमला भूल चुके हैं। मैं बहुत इत्मीनान से और एक एक जुमले में पूरी बात बयान करता हूँ। पहला जुमला मेरा ये था कि कौल में तजाद हो सहाबी के और अहले बैत के, तो हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के कौल को तरजीह देंगे बिल मुकाबिल सहाबी के। उसकी आपने दलील नहीं दी, आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। हाँ, मैं अभी दलील दे दूं, इजाजत है? पहले आप अपने पहले दावे की दलील दीजिए। आप कौन सा दावा? आपका ये दावा दो था, एक ये कि अहले बैत अतहार या पाक तमाम नबियों से अफजल है, और दूसरा आप उनको भी सही मानते कहे कि मौला अली बराबर है और पंजतने पाक में से बाकी हमारे नबी के बराबर है। इनको क्योंकि आप सही मानते हैं, इसलिए दोनों की दलील मुझे चाहिए। दलील दे रहा था, आप रुक गए ना यहाँ पर। अमकुंता मिनल आलीन मैंने क्यों दी? मैंने नहीं रुका, मैंने आपको सूरह साद का तर्जुमा पूछा तो आप दूसरी बातें लेके आ गए। आपने नहीं सूरह साद कुरानी से आप दलील दे। जी आप नस्से कुरानी से, नस्से कतई से, हदीस से दलील दे कि तमाम अंबिया से। अच्छा कादरी साहब अमकुंता मिनल आलीन का आप तर्जुमा दे दें। मैं आपसे ये मांग रहा, आप जो है तफसीर पे जा रहे, दावे में क्या था कंडीशन? कुरान और हदीस। जी तो आप मुझे कुरान और हदीस से पहले बताइए ना कि मौला अली मुश्किल कायनात करीम में तमाम नबियों से अफजल है, ये दलील दे आप मुझे। जी मैं यही तो बता रहा हूं कि जब कुरान में आलीन आ गया तो ये ऊंचे दर्जे वाले लोग हम नहीं तय करेंगे, मोहम्मद व आले मोहम्मद तय करेंगे कि ये कौन है। तो मैं ये बता रहा हूं कि आले नबी के इरशादात मौजूद हैं कि ये सरकार दो आलम है और पंजत। पहले देखिए कुरान, आप मुझे क्लियर दलील दे कि ये तांबिया से अफजल हैं, और दूसरी दलील ये कि हमारे नबी के बराबर हैं। ये मुझे पहले दलील दिया। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुरान करीम की आयत में सराहतन जवाब नहीं दिया, आयत को पेश करके हदीस से जवाब दे रहे हैं। चलिए मैं इसका मतलब सारा के पास दलील नहीं है कुरान से। नहीं मैं अभी बताता हूं आपको उसको सराहत के साथ ही, क्योंकि कुरान तन्हा जो है फैसला नहीं करेगा किसी चीज का, दस नहीं लेंगे वो मैं जान, कुरान करीम को तो बगैर हदीस के नहीं समझ सकते, लेकिन नस्से कुरान से ये चीज है या नहीं पहले ये बताइए। इसलिए चलिए आइए मैं तो मैंने तो आपको एक आयत दी है, अभी और आयतें दूंगा ना मैं एक के तो मैं आयतें दूंगा इंशाल्लाह। अब आइए कायदा क्या है? कुरान करीम से कोई चीज सराहतन साबित ना हो तो हदीस से माना जाता है। अगर कोई उसके मुकाबले में सराहत हो तो उसको ली जाएगी जो कुरान में। जी बेशक। तो आइए सूरह अहज़ाब 33वीं आयत ले लेते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु अन्कुम अर्रिस्सा अलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। कि अल्लाह का ये इरादा हो चुका कि वो अहले बैत से रिज्क को दूर रखेगा और वो साहिबान है। तो अब यहाँ पर जब अल्लाह ने ये पहचान दे दी कि आले नबी जो है अहले बैत रसूल वो है जिनसे रिज्क दूर है, और रिज्क के माना आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि शक, शुभ, नजासत और कज़्ब, बदी, ये सब दूर है इनसे। ठीक है। अब मुझे जब ये अहले बैत की शान में ये आयत मौजूद है, तो अब ये शरफ किसी सहाबी में मौजूद, आप दे मुझे। यहाँ सहाबा के तो हमने तस्कर नबियों से अफजल बताया, उसकी मैं दलील मांग रहा हूँ, अभी तक आपने दी नहीं। जी मैं अभी यही बताऊं, पर ईकान है आपका कि अहले बैत की शान में है ये? बिल्कुल है। उसमें तो इस हदीस की तफसीर अगर आप बात करें तो अज़वाज मुतहहरात भी अहले बैत में आ गए। नहीं आपके तमाम सैयद उलमा ने नफी की है अज़वाज की, मैं उसकी दलील अभी देता हूँ। दलील अभी देता हूँ मैं नहीं दे, इसलिए कि पहले आप अंबिया से अफजल सराहतन
ابھی دے رہا ہوں. اہل بیت میں نے کنڈیشن میں یہ لکھا تھا کہ ٹاپک کے اور ٹاپک کے تعلق سے جو سوال ہوگا اس کا پہلے جواب دینا پڑے پڑیں گے. جی میں ابھی دے رہا ہوں. میں نے دلیل سنیں آپ دلیل سنتے آرام سے. آپ ابھی دے رہا ہوں. اہل بیت علیہم السلام جو بھی آپ دلیل دیں گے اس پر ہمیں اعتراض کا حق ہوگا. وہ جواب نہیں دیں گے, دوسری دلیل نہیں دیں گے, ہم نے لکھا ہے اور یقیناً کیا ہے. جی اب آئیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ تھوڑا سن لیں. تیسری دلیل جانے سے پہلے مجھے ان دونوں آیتوں میں صراحتاً دکھا دے کہ انبیاء سے افضل ہو گئے تھے کریمہ. جی میں اسی میں بتا رہا ہوں, آپ سنیں اب مجھے. آپ اہل بیت علیہم السلام کے لیے آیت تطہیر موجود ہے, اب اسی پر دلیل دے رہا ہوں. ہم انبیاء سے افضل ہیں. یہ اللہ نے جب یہ تعارف دے دیا کہ ان سے رزق دور ہے, اور رزق کے معنی یہ ہے کہ ان میں بدی نہیں ہے, شرک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آئیے آدم علیہ السلام سے سرکار تک, عیسیٰ علیہ السلام تک قرآن حکیم میں جتنے واقعات آئے ہیں سب کے ترک اولا کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے, کہ ہم یہ پڑھنا پڑا انہیں کہ لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین. یہ دلیل ہو گئی کہ یہ صاحبان نہیں ہے, یہ مطہر نہیں ہے, ورنہ یہ شک اور شرک ان سے, ورنہ یہ اقرار نہیں کرتے کہ میں ظالمین میں سے تھا. جی شرک شبہ یہاں لفظ شرک آپ نے کیسے کہہ دیا؟ قرآن سے دکھائے کہ انہوں نے شرک کیا. نہیں میں شرک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہا انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک کنت من الظالمین, یہ اقرار ہے کہ میں ظالمین میں ہوں تھا. جب یہ انہوں نے قبول کر لیا تو کیا ظلم جس کے پاس تطہیر ہو سکتا ہے؟ تو آپ کہنے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی عاجزی سے کہے کہ میں ناچیز بندہ ہوں تو ہم اس کو ان کے ساری کا کوئی دخل نہیں ہے مجھ سے جناب. اچھا, اب قرآن فیصلے کا نام ہے, ان کے نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا, جب اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دوسرے فرامین بھی ہے لیکن ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے, جانا نہیں چاہتا. میں آپ سے ایک سوال کروں, آپ کی دو دلیل پر سوال ہے میرا. آپ نے جو دو دلیل دی نا, پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اطہار کو آپ نے یہ کہا کہ پہلے اہل بیت ہے بعد میں صحابی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن صحابی مانا آپ نے, ٹھیک ہے نا. اچھا, سوال یہ ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے؟ کون؟ تمام آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک اہل بیت اطہار انبیاء میں سے ہیں یا نہیں؟ نہیں انبیاء میں سے نہیں ہے, انبیاء سے افضل ہے کہہ رہے ہیں ہم. انبیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ انبیاء نہیں ہے, سرکار میں بھی ہے, رسول ہے یا نہیں؟ اب ایک جواب دینا. نہیں ہے, بالکل نہیں. رسول ہے کہ نہیں؟ رسول صرف سرکار دو عالم ہے. میں اہل بیت کے بارے میں, اہل بیت رسول ہے یا نہیں؟ ہے بالکل. وہ لوگ انبیاء نہیں ہے, رسول نہیں ہے. نہیں ہے نا, دونوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, نص قرآن سے سنیں, اللہ نے جو فضیلت بیان کی ہے رسول فضلنا بعضهم علی بعض, بے شک ان کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت انبیاء نہیں ہے, رسولوں میں سے نہیں ہے, تو آپ نے ان سے افضل کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کہ وہاں فضیلت رسولوں کا ہے, اور یہ نص قرآن ہے. آپ نے جو آیت ام کنت من العالین بتائی اس میں آپ نے نص سے ثابت نہیں کیا, ڈائریکٹ آیت سے ثابت نہیں کیا. اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت میں بھی انبیاء سے افضل ثابت نہیں کیا, آپ نے قیاس بتایا. لیکن میں جو قرآن ہے, یہ نص قرآن ہے. سنیے, آیت سے صراحت نہیں ہے, کہنے میں آیت کو کہہ رہا ہوں, آیت سے صراحت نہیں ہے. اور میں نے پہلے کہہ دیا کہ اگر ایک آیت میں صراحت نہیں ہے تو حدیث سے مدد لی جائے گی. جب صراحتاً کوئی چیز موجود ہوگی تو اس کو پریفرنس دی جائے گی. تو اب تلک الرسل میں جب رسولوں کو افضل ہونا اللہ نے بتا دیا اور آپ اللہ کے خلاف اپنا موقف پیش کرتے ہیں. نہیں, آپ نے شاید بات کو آگے بڑھا دیا. میں یہ کہوں گا کہ آیت تطہیر میں جو ذکر آیا ہے, جو شرف بیان ہوا, یہ شرف اللہ نے بیان کیا ہے نا.
یہ شرف بھی اللہ ہی نے اللہ نے کیا. بیان کیا، لیکن یہاں صراحتاً انبیاء سے افضل ہونے کا ذکر نہیں ہے. نہیں وہ تل کر رسول میں صراحتاً رسولوں کا ذکر ہے. نہیں، شاید ایک کوئی نقطہ فرق ہے؟ بیچ میں. جی قادری صاحب سنیں، ایک نقطہ مس کر رہے ہیں آپ، ایک نقطہ مس کر رہے ہیں، وہ یہ کہ سرکار دو عالم افضل ہیں، رسولوں میں سرکار افضل ہے، سرکار کے برابر یہ لوگ ہیں. میرے بھائی، تل کر رسولو یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ یہ تو پلورل ہے. پلورل ہے نا. تو اللہ نے فرمایا یہ رحمت ہے، ان میں بعض سے بعض افضل ہیں. تو افضلیت کا تذکرہ اللہ نے رسولوں کا بتایا. تو اگر آپ غیر نبی کو غیر افضل بتاتے ہیں تو نص قرآنی سے ثابت کریں. نہیں، اس میں آپ آیت میں دیکھیں، بعضہم علی بعضن کا مطلب، کوئی قبلہ سنے میری بات، بعضہم مطلب رسولوں میں ایک دوسرے پہ افضل ہے، رسولوں میں. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں. لیکن دوسروں کا ذکر نہیں آیا، اس میں دوسروں کا ذکر وہی تو نہیں کہہ آیا. رہا ہوں. جب اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول ایک دوسرے میں ایک سے ایک افضل ہے، تو اس کا مطلب جو رسول نہیں ہے وہ مفضول ہوئے. تو یہ آپ کہاں سے ہوا؟ نہیں، یہ قیاس ہوا. یہ قیاس ہوا. قرآن ہے، قرآن میں جب رسولوں کا تذکرہ آ گیا، جب رسولوں کا تذکرہ آ گیا تو آٹومیٹیکلی غیر رسول مفضول ہو گئے. نہیں قبلہ قیاس تو آپ رسولوں نے کیا، ہم کنت من العالم سے قیاس آپ نے کیا. میں تو ڈائریکٹ قرآن سے رسولوں کا مرتبہ بتا رہا ہوں. جب رسولوں کا مرتبہ قرآن سے ثابت ہے، اور اگر آپ اہل بیت کے اعمال کو رسولوں سے افضل مانتے ہیں تو آپ اس آیت میں اہل بیت کا تذکرہ دکھائے مجھے. اللہ اہل بیت رسول اللہ دکھائیے. جی میں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قادری صاحب پہلے بات تو سنیں. آپ نے پہلے میرے دل کو کاٹیے نا، نہیں کاٹ سکتے آپ. جی میں جو کاٹ رہا ہوں اس کو بات کر رہا ہوں. قادری صاحب، آپ نص قرآن جسے بنائے ہیں اس آیت کو ایک بار تنہائی میں پھر پڑھیں آپ. بعضہم علی بعضن میں رسولوں کا ذکر آیا ہے کہ رسولوں میں یہ افضل ہے، ایک جنس کا ذکر آیا ہے نا، ایک عہدے کا ذکر آیا ہے. لیکن اس میں یہ آیت یہ طے نہیں کی کہ دوسروں سے بھی افضل ہے. یہ نہیں، رسولوں میں کوئی رسولوں پہ افضل ہے. تو آپ اس کا اطلاق دوسروں پہ نہیں کر سکتے. ابھی یہ قیاس پہ آپ اطلاق کریں گے تو جب آپ نے یہ قبول کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جب رسولوں کی جماعت کا تذکرہ، مطلب اس کیٹیگری کی ہائریٹی کی سپیریئرٹی کی بات ہو رہی ہے. اس کیٹیگری میں اس میں رسول اعلیٰ ہے. لیکن فضیلت رسولوں میں رسولوں کو دی گئی ہے، یہ ذکر ہے اس آیت میں، نہ کہ یہ ذکر ہے کہ کوئی دوسرا بھی شامل ہے. اب جب اللہ دوسروں کا ذکر کرے گا، سنیں آپ، جب اللہ دوسری آیت جب نہیں ہے تو آپ نے کیسے شامل کر دیا؟ جب نہیں تو شامل اہل بیت کو کیسے شامل کر دیا؟ نہیں آپ سمجھے، اس آیت میں بالمقابل رسولوں کے کوئی رسول افضل ہے نا. دوسروں آیت میں آ ہی نہیں رہا ہے کہیں سے. ہمارے نبی کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ یقیناً ہے. تو ہمارے نبی رسول ہے کہ نہیں ہے؟ تو رسولوں میں یہ ہوا کہ اس رسولوں میں سب سے افضل ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اہل بیت کو اگر آپ رسولوں ہیں تو اس کا مطلب ہمارے نبی سے بھی افضل مانتے ہیں اگر اس آیت کو ڈائریکٹ لیں گے. نہیں پہلے سنیں آپ ہمارے نبی کو، اگر آپ رسول کریم کا استثناء کریں گے تو اس آیت سے دلیل دیجئے آپ. جی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ آیت ہی بتا رہی ہے، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام، نبی ابراہیم علیہ السلام، تمام رسولان اکرام، یہ ایک دوسرے میں بعض کو اللہ نے فضیلت دی ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ان سے افضل ہے رسولوں سے، تو ہمارے نبی سے بھی افضل ہوئے نہیں ہوئے نا. کہ ہمارے نبی سے افضل نہیں ہے. سنیں قادری صاحب، آپ پہلے بات آرام دیکھیں. آپ جب آپ کی آیت سنا رہے ہیں تو پہلے آیت ابھی اور بھی پیش کروں گا میں. نہیں وہ تو بعد میں، پہلے اس آیت، ارے بھائی میں پوری قرآن پڑھ دوں گا، یہ الگ بات ہے. پہلے اس آیت پہ فیصلہ ہو کہ اس آیت کا میسج کیا ہے. آیت کا میسج یہ ہے کہ رسولوں میں، یعنی ان عہدوں میں کچھ ایسے ہیں جو بعض سے افضل ہیں. تو بالقابل عہدوں کا تذکرہ آ رہا ہے، دوسری ہستیوں کا نہیں آ رہا ہے.
تو اس میں آپ اہل بیت کو لا کر مقابل میں ابھی نہیں رکھ سکتے. میں نے کہا رکھا ہے, رکھا آپ نے ہے. جی میں ابھی بتا رہا ہوں, رکھوں گا میں دوسری آیت سے. اہل اس بیت آیت کا یہ نص قرآنی پہلے اس سے آپ ثابت کریں نا. قبلہ آپ ہی پوچھ رہا ہوں کہ اس میں سرکار افضل ہے کہ نہیں ہے. بالکل افضل ہے. ہاں, اب اگر سرکار یہ کہہ دیں کہ یہ پنجتن میرے برابر ہے تو اس کا کیا کریں گے؟ تو قرآن کے مقابلے میں ہے تو پہلے قرآن کو لیں گے نا ہم. اگر قرآن سے تضاد ہوگا تو کیا کریں گے ہم؟ ہاں, تضاد نہیں ہو رہا ہے نا. آیت بتا رہی ہے کہ جو ترک اولا انبیاء سے ہوا وہ اہل بیت سے نہیں ہوتا ہے. آیت تطہیر میں ترک انبیاء کا, آیت تطہیر میں صرف کہ اہل بیت کہا گیا ہے, دوسرے انبیاء کا تذکرہ آپ لائے کہاں سے اس میں؟ نہیں بھائی, آپ یہ کہ تذکرہ کیوں لائیں گے؟ کیونکہ وہیں آتے ہیں صاحبان آپ کہتے ہیں نا حضور کی فیملی میں ان کی شان بیان کی گئی ہے, نہ کہ سرکار علیہ السلام سے کا تذکرہ اس آیت میں. اگر ہے تو مجھے نص سے بتائیے کہ اس میں ہے انبیاء کرام کا تذکرہ. کیوں آئے گا؟ اس میں تو شرف اللہ بیان کر رہا ہے, وہ جدا گانا ہے, سب سے الگ ہے, سب سے ہے. آپ اس میں کیوں انبیاء کو؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے مقابلے میں رسولوں کی فضیلت پر دوسری آیت آ گئی ہے, تو آپ اس کا انکار آیت کو لے کر. نہیں قادری صاحب, تطہیر کے مقابلے پہ نہیں آئی ہے وہ آیت. اب اس کی تطبیق کیا ہوگی کہ سرکار کی فیملی میں, سرکار کے بعد میں یہ سب سے پاک ہے, یہ الگ چیز ہے, لیکن رسولوں سے مقابلہ گا. اس لیے اچھا مجھے یہ بتائیں, ایک بات آپ سے ایک سیدھا سوال ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ بالمقابل ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کس کی تعظیم کریں گے؟ ہمارا سوال اس وقت غیر نبی اور نبی کے مقابلے میں ہے. میں وہ سمجھانے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں قادری صاحب. مجھے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, میں نے کہا نا کہ میں دوسرے ٹاپک پہ جاؤں گا نہیں, میں نے پہلے سے کنڈیشن کر دی ہے. میں ٹاپک نہیں بدل رہا ہوں. آیت کریمہ میں اہل بیت کا ہے اور دوسری آیت میں رسولوں کا سب سے افضل ہونے کا تذکرہ ہے, تو آپ ان میں سے وہاں اہل بیت کو شامل کیسے کیا اور ان میں سے یہاں رسولوں کو ہٹایا؟ قادری صاحب تھوڑی غلط فہمی آپ سے ہو رہی ہے. آپ وہ آیت اور یہ آیت کو مقابل پہ آپ لا رہے ہیں, جبکہ اس آیت میں عہدے کا ذکر ہے کہ رسولوں میں بعض افضل ہیں, وہ سرکار ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ تطہیر میں جن لوگوں کا تذکرہ آیا نہیں ہے, وہاں صرف سرکار افضل کی بات نہیں ہے. منہم من کلم اللہ بھی ہے, جی بے شک, ورفع بعضهم درجات ہے, بے شک, یعنی سرکار تو سب سے افضل ہے ہی, دوسرے رسولوں کو اللہ نے افضل قرار دیا ہے. اور آپ نے ابھی قبول کیا کہ مولا علی مشکل کشا یا سیدہ کائنات یہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے. جب رسولوں کی افضلیت ہو رہی ہے اور آپ ان کو افضل مانتے ہیں تو اس کے مقابلے میں آیت کریمہ. اچھا ایک بات آپ بتائیں, اس آیت میں بعضہم لبعضن میں ذرا مجھے اتنا بتا دیں قبلہ, کیا یہ آیا ہے کہ رسول تمام امت سے افضل ہیں, تمام عہدوں سے افضل ہیں, یہ آیا کیا آیت میں؟ جب رسول سب سے افضل اللہ نے بتا دیا, نہیں سب سے نہیں آیا, آپ آیت کا غلط وہ کریں, سب سے نہیں, رسولوں میں ایک دوسرے پر فضیلت ہے ان کو. وہ اس لیے کہ رسول ویسے بھی سب سے افضل ہے اور ان میں سے ایک دوسرے کو افضل بتایا گیا ہے. یہ قیاس ہوا آپ کا, یہ آپ کا قیاس ہوا نا قادری صاحب. دیکھیں رسولوں میں آپ اس کو قرآن سے بتائیں کہ رسول سے افضل بھی کوئی ہوتا ہے, یہ آپ بتائیے. اچھا یہ بتائیں موسیٰ علیہ السلام رسول ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول سے افضل کوئی جماعت ہے؟ جی وہی بتا رہا ہوں, میں وہی بتانے کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. موسیٰ علیہ السلام آیت پیش کیجئے. جی ارے میں بتا, قادری صاحب آپ سننے کے لیے بھی تو تھوڑا تیار رہے ہیں آپ. میں سن رہا ہوں, میں آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا, as my condition I want you to complete the first part first. میں آگے نہیں بڑھنا چاہ رہا ہوں, رک کر وہیں پر بات تو کریں, آپ سن لیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ مجھے آیت سے بتائیں کہ رسولوں سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے, کیا یہ ہے نا سوال؟ یہ آیت سے صراحت چاہیے, صراحت. جی سورہ کہف, جی دے رہا ہوں, قرآن سے دے رہا ہوں. سورہ کہف میں جناب خضر کی آمد پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, قال لہ موسیٰ هل اتبعوک, موسیٰ نے کہا خضر سے کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں, اور یہ کہا کہ جو علم آپ پاس ہے اس میں سے مجھے کچھ عطا کر دیں. اور اس کے بعد پورا سفر گزرا
ہے نا. تو اب خضر علیہ السلام افضل ہے کہ نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا اسٹیٹمنٹ ہے آیت میں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے؟ افضل مانوں گا میں. تذکرہ کہاں ہے؟ ارے خود اقرار ہے ان کا، اقرار ہے موسیٰ علیہ السلام کا اقرار ہے. افضلیت کا تذکرہ نہیں ہے اس میں، اس میں علم کا تذکرہ ہے. نہیں اتبعوا کا. قادری صاحب آیت سنیں، پہلے آیت سنیں. اتبعوا کا میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں. جو مفضول ہوتا ہے وہ افضل کی اتباع کرے گا. اللہ کے حکم سے اگر کسی کام پہ لایا جاتا ہے تو اس کو آپ افضل مفضول نہیں کہہ سکتے. وہاں پہ اللہ ہی افضل بنائے گا. علم میں کمی ہے ان کے پاس، بتا جناب. اجے بھائی صاحب، قادری صاحب حل اتک علی ان تعلمنی مما روی، یہ جو آیت کریمہ ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا. کیا ہے افضلیت کا معیار؟ جی اب آپ بتائیں قادری صاحب، یہاں رک جائیں. اتبعوا کے بعد یہ کہا، اتبعوا کے بعد یہ کہا کہ جو علم اللہ نے عطا کیا اس سے تھوڑا مجھے بھی دے دے. کہا نا. ٹھیک ہے. قرآن نے یہ بھی طے کر دیا کہ علم جس کے پاس زیادہ ہو وہ افضل. ٹھیک ہے. تو افضل اور مفضول کا قانون جب اللہ نے بنا دیا کہ علم جس کے پاس زیادہ ہے وہ افضل ہوگا، اور اس آیت میں ہو گیا، تو اب اگر رسولوں سے زیادہ کسی کے پاس علم ہو، سرکار کے برابر علم ہو، تو وہ افضل ہوگا. ٹھیک ہے، بتائیے آپ سرکار کے برابر ہوگا کون ہوگا؟ پہلے وہی ہوگا جس کے لیے حضرت عمر یہ بار بار کہتے ہیں کہ صدقنا رسول اللہ علامتی بعدی علی ابن ابی طالب. اچھا، تو کیا حضرت عبداللہ ابن عباس اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ایسی حدیثیں نہیں؟ کون سی؟ عالم تھے صحابہ میں قرآن کے معاملے میں. آیت بتا دیجیے آپ. قرآن میں حدیث میں کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کو قرآن کے معاملے میں عالم کیا گیا؟ کہاں ہے قرآن میں؟ کہاں ہے؟ حدیث کی بات کر رہا ہوں. قرآن میں آپ نے حضرت علی والی بتائی، یہ بھی حدیث آپ نے بتائی نا، قرآن سے تو میں آیت دیتا ہوں. میں آتا ہوں. فاروق اعظم کا جو تذکرہ آپ نے کیا وہ آپ قرآن سے تو نہیں بتائے. نہیں، حضرت علی کے پاس علم ہے اور انبیاء سے افضل ہے، وہ ابھی بتاتا ہوں. میں وہ آیت بتاتا ہوں. قرآن سے آیت قرآن کی ہی ہوتی ہے. قادری صاحب آپ سنیں، آپ اصل میں بہت کم سن رہے ہیں مجھے. نہیں، نص قرآن سے جی آیت سنیں. آپ نہیں بات کرتے، آپ اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں. نہیں بخدا نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں. آیت سن لیجیے اب آپ. 13واں سورہ قرآن حکیم کا. ٹھیک ہے، آیت بولیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ان کافروں سے کہہ دیجئے آپ کہ آپ کی رسالت کے لیے گواہی اور اس کی گواہی جس کے پاس کتاب کا ایک ہے. سورہ رعد کی جو آخری آیت کریمہ پیش کی گئی جس کے تعلق سے کہا کہ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہے، جبکہ مفسرون نے بالخصوص حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب کے علماء یعنی یہود و نصارہ کے علماء مراد بتایا ہے، اور ان میں سے حضرت عبداللہ ابن السلام، حضرت سلمان الفارسی، حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہم وغیرہ کا نام آیا ہے، چونکہ یہ حضرات اہل کتاب کے علماء میں سے تھے. یہ مانندہ علم الکتاب ابو سعید خدری اہل سنت کے راوی ہیں کہ اس کے مصداق جب ہم نے پوچھا تو رسول اللہ نے کہا کہ سلیمان پیغمبر کے وسیع آصف برقیہ کے پاس ایک اسم کا علم تھا اور میرے بھائی علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. جب پوری کتاب کا علم ہے، قرآن سے حدیث سے سند مل گئی حضرت علی کے پاس، تو جب حضرت علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو تمام انبیاء سے افضل ہو گئے، علم کی سند مل گئی. پہلے آپ یہ بتائیے کہ پورے قرآن کا علم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیا گیا ہے، پورے قرآن کا علم، یہ پہلے مجھے کسی حدیث سے بتائیں. آیت ہے نا، یہ آیت سے جو آپ نے مولا علی کا تذکرہ کیا کہ حدیث میں ہے وہ پورے قرآن کا علم ہے. نہیں مانندہ علم الکتاب ہے، یہ تو طے ہے شیعہ سنی سب کے پاس. بھائی علم الکتاب کا ہونا الگ ہے، پورے قرآن کا علم ہونا یہ الگ ہے. جی دیکھیے اس میں آیا ہے الکتاب، اور دوسرے آپ کو اس آیت کی ایک شان بتا دوں میں آپ کو کہ اس میں کیا ہے. جعفری صاحب آپ کا سوری افندی صاحب، نہیں افندی پرابلم یہ ہے
آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ آیت کریمہ پیش کر کے اپنی طرف سے ایڈیشن کرتے ہیں. نہیں اس کا غلط یہ ہے معنی آپ کی بات. آیت سے ڈائریکٹ استدلال کرے. جیسے میں نے چلیے آپ کو میں نے آیت دے دی قادری صاحب, میں نے آپ کو آیت دی, آپ بتائیں کہ من عنده علم الکتاب. بھائی مجھے اس وقت جو ہے نا من عنده علم الکتاب ابھی تفسیر اور حدیث میں جانی پڑے گی نا. پہلے آپ میرا نص فائدہ قرآن کیا سے جانا ہے ثابت تو اب کریں. آپ ارے قادری بیٹھے ہیں بات کرنے. پہلے آپ نص قادری قرآن سے صاحب ثابت کریں. دیکھیے پہلے نص قرآن سے میں نے جو بتا دیا کہ رسولوں کا افضل ہونے کا تذکرہ اللہ نے, اب غیر رسول کا رسول سے افضل ہونا یہ قرآن سے نص سے ثابت کرے آپ صراحتاً. جی جی جناب خضر کا حوالہ دیا نا ہم نے, نہیں, جناب خضر کا حوالہ جناب دیا. نبی ہے یہ بھی قول ہے, اکثریت کا قول ہے کہ وہ نبی ہے. میں غیر نبی کی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیے اب آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ ذاتی بات کر رہے ہیں, جبکہ پوری امت سنیں, آپ سنیں میری بات سنیں پہلے. پوری امت تمام فرقے جید علماء تمام کے یہ مانتے ہیں کہ آج تک طے نہیں ہوا آیا کہ خضر رسول ہے یا نبی ہے. یہ طے نہیں ہوا ہے آج تک. میں نے کیا کہا, اکثریت کے نزدیک نبی ہے, جمہور کے نہیں نزدیک نہیں کہیں نہیں ہے صاحب. کون سے مکتب میں ہے؟ ارے مطلب آپ نے پڑھا نہیں ہے. جی پڑھا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے جو ہے دیوبند کو بھی پڑھا. سنیے اس میں پڑھا ہے میں نے, دیوبند کو پڑھا میں نے, بریلوی کو, فہد کمپلیکس سعودی کو پڑھا ہے, سب نے یہ لکھا ہے. تو آپ نے غلط پڑھا ہے, اس لیے کہ امام احمد رضا بریلوی نے یہ لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک نبی ہے. کن کے نزدیک؟ کن کے نزدیک؟ اکثریت جمہور کے نزدیک جمہور نبی ہے, یہ امام احمد رضا نے لکھا ہے. جی تو قبلہ یہیں پہ آپ جو ہے اصول سے ہٹ گئے. ہم یہ طے کرے تھے کہ حدیث, آپ نے پہلے سچ بات نہیں کہی. آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا. میں نے نہیں جمہور آپ نے پڑھا نہیں ہے. نہیں قادری صاحب, جمہور کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے, حدیث رسول ہو. فیصلے کی بات نہیں کی, میں نے یہ کہا کہ اکثر قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اور آپ نے کہا کہ امام احمد رضا نے نہیں لکھا. قادری آپ صاحب بغیر پڑھے کیوں بات کرتے ہیں؟ یا میں اگر دوسرا لفظ استعمال کروں گا تو برا لگے گا. قادری صاحب آپ جھوٹ کیوں بولے کہ آپ نے پڑھا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے؟ نہیں قادری صاحب. سورہ کہف کی آیت فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. تو یہاں رحمتم من عندنا میں مفسرون نے جیسے کہ امام قرطبی, امام بیضاوی, امام سیوطی وغیرہ دیگر مفسرون نے بھی یہ تذکرہ فرمایا کہ یہاں نبوت بھی مراد لی گئی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ کسی نے نبی کا تذکرہ نہیں کیا. قادری صاحب قول رسول دے دیں کہ خضر نبی تھے, قول رسول دے دیں. پہلے آپ مجھے صراحتاً آیت کریمہ سے بتائے کہ غیر نبی نبی سے افضل ہے. جی کون غیر نبی نبی سے افضل ہے, یہ آیت سے صراحتاً بتا دیں. جی سنیں آپ, دیکھیے ایک آدمی بات کرے نا, آپ دو بات مت کرے. قادری صاحب آپ ہی چلے گئے تھے, میں نہیں گیا وہاں. خوش رہے, آپ ایک آدمی بات کریں. جی قادری صاحب قرآن سے ثابت کرے غیر نبی نبی سے افضل. قادری صاحب نص قرآن سے یہ ثابت ابھی میں نے کیا ہے سورہ کہف سے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ رسول سے بھی افضل ہے. ابھی آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت خضر نبی نہیں ہے, سب کا قول ہے, یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اچھا وہ ہٹا دیں, حدیث رسول نہیں, حدیث رسول دیجیے. استدلال آپ نہیں کر سکتے. نہیں استدلال کیوں نہیں کریں گے, قرآن میں جب اللہ بیان کر رہا ہے. ابھی آپ نے ہٹا دے بول دیا. نہیں آپ یہ بتائیں مجھے گفتگو سمجھنے کے لیے کہ قول رسول ہے کہ خضر نبی ہے, دے دیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی حضرت خضر کا تذکرہ نہیں ہے نا, ابھی تذکرہ یہ ہے کہ غیر, اس لیے کہ ان کے بارے میں نبی ہونے کا تذکرہ موجود ہے. نہیں ہے قول غیر نبی کا, غیر نبی قادری صاحب یہی رکا ہوا ہوں. قادری صاحب معذرت کہ خضر نبی ہے, قول دیجئے مجھے. آپ دیجئے قول کے نبی نہیں ہے. نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے نبی نہیں ہے, کہیں نہیں ہے. دکھائیے قرآن میں نبی نہیں ہے کا تذکرہ ہی نہیں ہے. نہیں تو ہے کا بھی تذکرہ نہیں ہے نا, تو آپ نے نہیں کیسے کہہ دیا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ کہتا وہ نبی ہے یا رسول کہتے تو میں مان لیتا. تو آپ نے پہلے یہ ثابت کرو کہ نبی نہیں ہے اللہ نے کہا ہے یا ولی کہا ہے, یہ آپ دکھاؤ. ہے ہی نہیں نا, قرآن میں ان کے مرتبے کا ذکر ہے, ان کے منصب کا نہیں ہے. بھائی جب ڈائریکٹلی خضر کا نام ہے, یہ نہیں ہے کہ نہ نبی ہے نہ ولی ہے, تو آپ نے ایک بات تو کیوں لے لیا کہ ولی نہیں, ولی ہے نبی نہیں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے یہ اس لیے لیا کیونکہ اللہ اگر ذکر کر دیتا یا رسول کر دیتے تو ہم مان لیتے وہ نبی ہے.
اگر ایسا ہے کہ اگر ذکر کر دیتا تو ہی آپ مانتے ہیں، صرف 25 رسولوں کو مانتے ہیں، دوسروں کو نہیں مانتے؟ ہاں تو ان کا تذکرہ قرآن میں آیا نہیں، ایمان اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے ہاں۔ کہ 1,24,000 پر ایمان رکھو، ہم رکھتے ہیں۔ ہاں، تو اب حضرت خضر کا نبی نہ ہونے پر کوئی استدلال پیش کرے، اس لیے کہ قرآن میں ہے ہی نہیں وہ نبی ہے۔ بھائی قرآن میں جب 25 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اور آپ یہ مانتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہے، تو آپ ان کو ہٹانے کے لیے کوئی دلیل دے کہ نہیں ہے کہنے کے لیے؟ موبائل کی آیت لا دی۔ سنیں دیکھیں ایک آدمی بات کرے، ایک آدمی قادری صاحب سنیں، پہلے بات نہیں وہ الگ بات ہے۔ قادری صاحب آپ ہی، میں ہی بات، کو بلا لے، نہیں قادری صاحب میں ہی بات کر رہا ہوں، آپ وہ نہ کریں، آپ میری بات پر رہیں، باقی رہیں۔ آپ کا ہم سے سوال یہ تھا کہ قرآن میں بتائے کہ کوئی غیر رسول کسی رسول سے افضل ہے، وہ آیت ہم نے آپ کو دی کہ خضر افضل ہے، اللہ وہ بتا رہا ہے آیت آپ موسیٰ نے کا۔ دی لیکن ثابت نہیں کیا کہ خضر غیر نبی ہے، ثابت نہیں کیا آپ نے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ایک حدیث رسول آپ دے دیجئے مجھے کہ وہ نبی ہے یا رسول ہے۔ میرے بھائی جب آپ نے ایک دلیل، تو مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے تذکرہ نہیں ہے اس لیے نہیں مانتے، تو حدیث سے دکھا دے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ نہیں تو سرکار اگر کہہ دیتے وہ اچھا ایک میرا منٹ، حق ہے قادری صاحب، پوچھنے کا بھائی، قادری صاحب، میرا قادری حق ہے صاحب، پوچھنے کا۔ جی آپ نے پوچھئے نا، کہا- میں انکار کر رہا ہوں۔ آپ نے، ہاں تو پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ قرآن کریم میں خضر کا نبی یا ولی ہونے کا تذکرہ نہیں ہے، نہیں اور کیا آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کہے کہ نبی نہیں ہے۔ جی اگر رسول کہہ دیتے کہ جو انبیاء کا تذکرہ ہے اس میں خضر بھی ہے تو ہم مان لیتے تھے۔ نہیں، یہ جب باقاعدہ حضرت خضر کا ہے تو یہ نبی نہیں ہے، اس کا مجھے دلیل دیا حدیث۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں قرآن کہ سے وہ تو نہیں دیں نبی گے ہے۔ آپ، جی قرآن سے تو آپ نہیں دیں گے، اور ہے نہیں، حدیث قرآن میں جب نہیں ہے تو میں ایمان کیوں لاؤں اس پر جس میں جس کا تذکرہ قرآن۔ 1,24,000 کم و بیش کا بھی سب کا نام تو حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں تو سرکار نے فگر بتا دی ہم کو، ہاں تو اس میں سے آپ نے حضرت خضر کو آؤٹ کیسے کر دیا؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کیا کہ اس کے بعد جو قرآن میں تذکرہ ہے ان میں کون رسول اللہ نے بیان کیا، عیسیٰ کے لیے کہا کہ نبی ہے، یونس کے لیے کہا نبی ہے، سب حدیثیں ہیں۔ خضر کے لیے سرکار بولتے تھے کہ نبی نام ہے، بتائے کہ نہیں بتائے؟ 1,24,000 کہ نہیں بتائے؟ نہیں بتائے ہیں۔ جب نہیں بتائے تو حضرت خضر کو آؤٹ کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ حضرت خضر ہے یہ بھی رسول نے نہیں بتایا ہے۔ حضرت خضر نبی نہیں ہے کہ سرکار نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ اچھا چلیے ایک بات آپ سے ابھی اور یہ سمجھانے کے لیے سنیں، اب سمجھا رہا ہوں میں۔ اس آیت میں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تبعو کا، تو مجھے یہ بتائیں اس وقت موسیٰ نبی تھے یا نہیں تھے؟ میرے بھائی حضرت خضر کا نبی ہونے نہ ہونے پر پہلے آپ دلیل دیں گے۔ ارے میری نبی پوری نہیں ہے بات تو آپ دلیل کیا دیں ہوا پہلے۔ قادری صاحب، یہ کوئی نہیں ہے، آپ نقطے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اگر حضرت خضر غیر نبی ثابت ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات پیش کرنے کا آپ کو حق ہے۔ میں وہی ثابت کر رہا ہوں آپ سے، مجھے یہ بتائیں۔ آپ نے خود ہی آپ نے اقرار کر لیا کہ آپ کو حدیث میں نہیں ملا کہ حضرت خضر نبی نہیں ہے۔ نہیں آپ نے اقرار کیا ہے، کہ قرآن خضر نبی نہیں ہے۔ آپ ڈسکشن فار دا سیک آف ڈسکشن کر رہے ہیں نا اسلام کے لیے۔ اب سنیں، اب آپ کا یہ کہنا کہ ہم نے ثابت کر دیا، مجھے یہ بتائیں نبی کہاں ہے؟ نہیں کہاں یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ہاں میں اب وہ دلیل دے رہا ہوں، اب سنیں گے آپ تھوڑی دیر؟ ہاں سنیں۔ حدثات کہ حضرت خضر نبی نہیں ہے۔ جی آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ فلانے مقام پہ ایک شخص ملے گا، کیا رسول ملے گا، یہ نہیں کہا نبی ملے گا۔ تو اللہ نے ان کا عہدہ نہیں بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے عہدہ نہیں بیان کیا تو آپ نے فکس کر لیا کہ وہ نبی ہے ہی نہیں؟ جی بالکل، اللہ اگر جو بیان کرتا ہے اسی کو مانتے ہیں ہم، اللہ اگر نہیں بیان کرے گا تو ہم ایمان نہیں لاتے ہیں۔ نہیں، حضرت خضر کا جب ہم اپنی عقل ہم نہیں مانتے، قرآن پر آپ باقی رہیں۔ قرآن سے مجھے بتائیں کہ حضرت خضر نبی ہیں، آپ بتائیں اب مجھے۔ بھئی دلیل آپ نے تو میں آپ سے پوچھوں گا نا۔ دیکھیے ارے تو میں تو آیت دے چکا۔ دیکھیے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں آپ کو ایک سمپل سی بات پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ میری طرف متوجہ ہوں گے؟ جی آپ ہی کی طرف ہوں۔ ہاں یہ گفتگو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جی میں راضی ہوں، بہت اچھی بات ہے، میں خوش ہوں اس بات کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔
हाँ, मेरा सवाल ये है कि आपने आयत करीमा से ये कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हल अत्तबिउ का फरमाया, तो आप इससे देते हैं कि वो रसूल है ही नहीं, और आपने ये भी कबूल किया हजरत खिजर। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पहले बात सुने, गलत है, आपका गलत स्टेटमेंट है। अरे भाई, मैंने ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुरान में अल्लाह ने जनाब खिजर को नबी नहीं कहा। अगर अल्लाह कहता तो हम मान लेते, या रसूल कहते वो लेते। जब आप दोनों दलीलें नहीं दे रहे, वो नबी है और आप ये ईमान रखते हैं कि वो नबी है, तो आप ये ख्यास कर रहे हैं। नहीं, मैं उसकी दलील में उसका जब 1,24,000 कमोबेश अंबिया को आपने मान लिया बगैर नाम के, तो आपको ये भी कहना चाहिए कि कुरान में उनका अच्छा, तो इसका मतलब अब आप कादरी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू अगर कहते हैं ब्रह्मा नबी है, कृष्णा नबी है, तो इसका मतलब इनकी बातें भी मानो, क्योंकि आप तय कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हमें नहीं मालूम। नहीं, ऐसे नहीं, आप मुझे बताएं, है अल्लाह और भी कहा कि खिजर नबी है, सर आंखों पे तस्लीम, पूरी अगर ये बात है तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया का तस्करा है। अरे तो रसूल ने कह दिया ना, है रसूल की हदीस को हम मान रहे हैं। हदीस दिखाए 1,24,000 वाली? जी, किताबुल कुरान में दिखाइए हदीस, मुझे पढ़ के सुनाइए। अरे भाई, जब से मैं हदीस से पूछा, एक तो आप बता नहीं रहे, अपना किताब कहाँ से लाऊं आपको बताने के लिए? कि दावा आपका है तो मेरा हक है। अच्छा, मैं आपको हवाला दे देता हूँ, मैं हवाला दे देता हूँ स्कैन करके। हाँ, दिखे, मैं बिल्कुल भिजा दूंगा। हाँ, 1,24,000 कमोबेश अंबिया है, ये आप मुझे दिखाई हदीस में। और कमोपेश नहीं, 1,24,000 ही है। इसके दलील में आपको स्कैन करके हदीस रसूल भिजा दूंगा। ठीक है, वो भेज देंगे। और बात ये भी है कि सरकार अफजल है, ये भी हदीस दे रहा हूँ। नहीं, वो हदीस आप भेजेंगे ना 1,24,000 वाली, उसके बाद हम इस टॉपिक पे हजरत खिजर वाली। अभी आप मुझे बताइए नस्से कुरान से कि गैर नबी नबी से अफजल है, ये नस्से कुरान से। यही है, इससे बड़ी दलील क्या होना? आप चूक रहे हैं दलील से। जब तक हदीस आप नहीं देंगे गुफ्तगू नहीं होगी। नहीं, कादरी साहब, दलील आपको देनी है कि वो नबी है, आपको देनी है दलील। आपने जब कह दिया कि 1,24,000 नबी है, इतने ही है, तो एक काम करें कादरी साहब, माजरत चाहते हुए ये बात रिकॉर्ड हो रही है ना, मेहरबानी करके आप अपने जय्यद उलमा के सामने ये रिकॉर्डिंग रख के पूछें कि हमारा ये तकाजा है कि खिजर नबी है और आपका ये स्टेटमेंट है, दोनों में सही कौन है? आप जरा अपने मकतब से उलमा से पूछ लें एक बार। नहीं, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मुझे इस टॉपिक पर बहस नहीं करनी। मैंने इस टॉपिक पर उस वक्त बहस करूंगा जब आप जो है ना वो हदीस देंगे कि 1,24,000 ही अंबिया है, और उसके बाद आप ये भी साबित करेंगे कि 1,24,000 बगैर नाम के आप कबूल करते हैं, तो हजरत खिजर को हटाने के पास दलील क्या है आपके पास? दलील ये है कि हम वो नाम नहीं रखेंगे जो रसूल और अल्लाह ने नहीं कहा। तो पहले आप 1,24,000 फिक्स वाली हदीस मुझे बताए। मैं दे दूंगा, मैं स्कैन करके भिजा देता हूँ। हाँ, तो उसके बाद इस पर गुफ्तगू होगी। अब आप बताइए कि गैर नबी का नबी से अफजल होना नस्से कुरान में कहाँ है? अच्छा, अब आप आ गए, ये नुक्ते को हटा दिया, आप आयत पर अपन रुक गए हैं, है ना? मैंने नहीं हटाया, आपने दलील दी नहीं। आप जब देंगे तब गुफ्तगू होगी। मैं हटाया नहीं, मैं पीछे भी नहीं हटता, रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं, कादरी साहब, जब आप रनिंग अवे फ्रॉम द टॉपिक, I am still on the topic. My question is, until and unless you give the evidence, I am not going to continue. नहीं, कादरी साहब, आप टॉपिक पर बाकी इसलिए नहीं है क्योंकि आपने दलील मांगी। जब हमने दलील दी है कुरान से नहीं दी, आपने कहा कि आप जो है ना हदीस स्कैन करके भेजेंगे, देंगे तब उस पर गुफ्तगू की, तब तक हजरत खिजर वाली बात हम नहीं कर सकते। अच्छा, तो एक बात आप अपना स्टेटमेंट दे दो, मैं हदीस भी जाता हूँ अभी। आप ये मानते नहीं है कि 1,24,000 अंबिया हैं? कमोबेश हम मानते हैं। मानते हैं? हाँ, कमोबेश। तो फिर दलील क्यों मांग रहे हैं आप? इसलिए कि आपने फिक्स कर दिया 1,24,000। कमोपेश आपने मान लिया। कमोपेश में आगे पीछे हो सकता है। कमोपेश का मतलब क्या हुआ? हाँ, कि कुछ ज्यादा या कम किया है। आप ठीक है, बात करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस टॉपिक से उस हदीस का भी कोई रिलेशन ही नहीं है। आप अननेसेसरी उसको बीच में जो ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं आप? वो इसलिए ला रहा हूं कि आपने 1,24,000 अंबिया में हजरत खिजर नहीं है कहके फिक्स कर दिया। चलिए एक काम करते हैं, हदीस को हम अभी मैं समझ गया। अभी आपसे एक सवाल है, सीधा सवाल
کہ اسلام میں افضل ہونے کے لیے معیار کیا رکھا ہے اللہ نے، وہ کون سا عنصر ہے؟ رسول سے افضل کوئی ہے اس کا دلیل مجھے قرآن سے میں وہی دینے کے لیے، دیکھیے آپ سے تو پوچھا تو جائے گا نا کس سے راضی ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت کے لیے، افضل ہونے کے لیے عنصر کیا رکھا ہے؟ شجاعت کو رکھا ہے، صبر کو رکھا ہے، یا علم کو رکھا ہے؟ اللہ نے علم بھی رکھا ہے، تقوی بھی رکھا ہے۔ نہیں، علم رکھا ہے، یہ قرآن کی آیت میں دیتا ہوں ان آپ کو۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قرآن کی آیت بھی ہے۔ یہ بے شک ہے، ان تمہارے میں ہے، تمہارے میں عزت دار ہے کہہ رہے ہیں، رسولوں میں نہیں۔ رسولوں میں تو افضل وہ ہوگا جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ بھائی انکم آیت، پوری آیت پڑھیے نا۔ ہاں ہاں ہاں، امت کے لیے ہے وہ، تو یا تم میں عزت دار وہ ہے یا ایھا الناس ہے نا اس میں، جی، ان کے لیے ہے وہ۔ ہاں تو انبیاء کرام کیا انسان میں نہیں ہے؟ بے شک ہے، پھر نبی ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہی تو کہہ رہا ہوں، تو نبی کا افضل لیے نا، انسان میں نبی افضل ہیں، تو اب غیر چلیے نبی کا اب دونوں باتیں میں رکھ جی جناب، دونوں باتیں میں رکھ لیتا ہوں، اتقا اور علم، تقوی اور علم، ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب جس کے پاس بھی تقوی اور علم زیادہ ہوگا اسے تو افضل پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ من عنده علم الکتاب میں حضرت علی علیہ السلام کے علم کا تذکرہ آ گیا، تو اب آپ پاس اتنا علم نہیں ہے، وہ مبذول ہوئے اور حضرت علی ان سے اعلیٰ ہوئے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ باقی کے پاس اتنا علم نہیں ہے؟ اس کے دلیل دیجیے آپ۔ آپ کو دینی ہے، میں حضرت علی کے علم کے دلائل دوں گا۔ آپ کر رہے ہیں، دلیل مجھ سے مانگ رہے ہیں، عجیب سی بات ہے۔ نہیں سنیں، آپ پورا جملہ سنیں، آپ آدھا جملہ کھا جاتے ہیں۔ آپ نے یہ قادری صاحب سنیں، قادری صاحب سنیں، میں نے کس بات کی دلیل مانگی ہے کہ دوسروں کا جو دعوی علم ہے نا، ان کے دلائل خطبات دے دیں، میں حضرت علی کے علم میں خطبات مارے کے دے دیتا ہوں، دلیل اس کو کہیں گے۔ آپ نے یہ جو کہا نا کہ حضرت علی سب سے زیادہ عالم ہے اور دوسرے کوئی نہیں ہے اس سے افضل، اس کی دلیل پہلے دیں۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمر کا یہ کہنا کہ اے علی آپ نہ ہو جاتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو مفضول ہے، اس سے کہہ سکتا ہے۔ اور ابھی کتنے دو سے دے رہا ہوں، من عنده علم الکتاب دے رہا ہوں۔ تو اس میں یہ بھی ہے، اللہم علمہ الکتاب، حضرت عباس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے کتنے لیے دعا دی ہے، اب ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کس کو دی ہے؟ حضرت کیا دعا دی؟ اللہم علمہ الکتاب، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں کیا، جس کو نبی دون کا علم اللہ نے عطا فرما، ان کے بارے میں کیا عطا فرما ہے، عطا فرما، جس کے پاس اندہو آ گیا ہے اس کے بارے میں تو افضل ہی ہے نا۔ تو اس کا مطلب نبی کی دعا کو آپ رد مانتے ہیں؟ بعد میں منزل پہ حضرت علی عالم ہے، تو سید المفسرین حضرت ابن عباس کو کہا جاتا ہے، تو انکار کہاں ہے؟ تو ابن عباس جو ہے، سنیں ابن عباس حضرت علی سے افضل نہیں ہے، مفضول ہے، شاگرد حضرت علی کے وہ۔ میں وہ نہیں کہتا افضل مفضول ان کے درمیان بات نہیں کرتا، آپ نے کہا کہ حضرت علی سے اور کوئی بھی افضل نہیں ہے۔ نہیں ہے، نہیں، دلیل دے رہا ہوں، آیت کی دلیل ہے من عنده علم الکتاب۔ تو من عنده علم الکتاب کی تفسیر میں آپ بتائیں گے نا کہ ہاں حضرت علی کا ہی تذکرہ ہے اور کسی؟ آپ بتائیں کسی اور کا تذکرہ ہے؟ ہاں تو میں بتا رہا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ ہے، وسیجن اتقا میں سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ ہے۔ جی جناب قدری صاحب، میں نے علم میں مانگا، ابھی آپ سے من عنده علم الکتاب میں بتائیں کہ علم کا تذکرہ قرآن میں کسی اور کا ہے؟ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہوتے ہیں، تو ڈرنے والا جس کا جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا زیادہ ڈرے گا، تو سیدنا صدیق اکبر کی تفسیر ہے۔ جی اب سیدنا سنیے میں نے قرآن سے دلیل دی، جس کے پاس علم ہے وہی تقوی والا ہوگا، جس کے پاس ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوگا، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ نتیجہ آپ اپنے سے نکال رہے ہیں، آپ اپنے سے نکال رہے ہیں۔ اور مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے فضائل صحابہ میں، امام بیہقی نے اور دیگر بزرگوں نے لکھا کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم پر فضیلت دے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ قادری صاحب میں نے قرآن کی دلیل مانگی، آپ چلے گئے پھر ان کے یہاں۔
फजाइल सहाबा पे चले गए। आप हदीस की बात लाए ना, तो मैं भी हदीस से आपने नहीं, मैं तो सीधा आयत दे रहा हूँ, उमर वाली हदीस किताब आपने हजरत उमर को पेश की मौला अली के इल्म को साबित करने के लिए। हाँ, तो साबित करने उसी हजरत उमर के बारे में जिनको आप नहीं मानते, मौला अली कहते कि मुझे फजीलत मत दो। कादरी साहब हाँ, अतका से आपने इस्तेफादा किया ना, जिसके पास जितना तकवा होगा वो अच्छा पहले ये बताइए, हजरत उमर नहीं मानते? मैं ये मानता हूँ कि वो थे, कलमा पढ़े थे, लेकिन खलीफा नहीं मानता उनको। तो अब उनकी बात को क्यों मानते हैं मौला अली के फजील? आप मानते हैं इसलिए उनकी दलील दी थी मैंने, मैं कब मानूं, मैं तो कुरान से आ रहा था। आपने ये दलील अपने लिए दी थी, मेरे लिए नहीं दी थी। नहीं, आपके लिए दी थी मैंने। अच्छा कादरी साहब आजम ये कहते हैं ये दलील है। नहीं, आप डिस्कशन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कर रहे हैं। दलील मांगी तो आपने फारूक आजम का नाम ये कहना चाहिए कि फारूक आजम का नाम मैं आपके लिए लेता हूँ, ये आपने कहा नहीं, आपने दलील के तौर पे कह दे रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि आपके लिए अब मैं हजरत हमाद की कुशा फरमाते हैं कि मुझे फजीलत देने वाले पर हद दी जाएगी। जी कादरी साहब सुने, अब आपने कहा कि जिसके पास तकवा ज्यादा है वो ज्यादा इज्जतदार है। हाँ, अब सुने, सरकार कह रहे हैं या अली हुब्बो का तकवा वाली ईमान, अली आपकी मोहब्बत तकवा है, कि मोहब्बत तकवा बनाती है वो अफजल होगा, या जिनकी मोहब्बत से तकी बनता है कोई वो अफजल होगा? तो हजरत सैयदना हजरत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में ये भी फरमाया, और फारूक आजम और सिद्दीक अकबर के अंबिया और मुरसलीन के अलावा जन्नतियों में सब बूढ़ों के सरदार है। अच्छा, तो जन्नत में बूढ़े रहते हैं, ये है कुरान से, या जवान रहते हैं? नहीं, जवान रहते अलग बात है, लेकिन इसकी तशरीह क्या है कि जो बड़ी नहीं बूढ़ों की हदीस लाए भाई, जन्नत में बूढ़े रहते हैं ये बता दें आप। अरे भाई बूढ़े तो है ना, जब आपका जिक्र है कुरान में, सूरह गाफिर में, सूरह वाक़िया में, सूरह कमर में, कि जन्नत में शबाब रहेगा बूढ़ों पे भी, ये बूढ़े कहां से आ गए जन्नत में? अरे भाई दुनिया में जो बूढ़े हैं ना उनका तज़किरा, उन हैसियत। अच्छा, तो वहां जाके वहां जाके पाए कि नहीं पाए? अच्छा, वहां जाके वो बड़ी उम्र नहीं, कादरी साहब आप हट गए, आप कादरी साहब में जाकर जवान और है यार कोई मेहार नहीं। कादरी साहब अरे कादरी साहब ये बूढ़े जन्नत में जवान बन के रहेंगे या बूढ़े रहेंगे? जवान बन के रहेंगे। हाँ, अब जब जवान बन के रहेंगे तो जवानों के सरदार तो हसनैन शरीफैन है। हाँ, तो अब इस हदीस चाहे वो उमर हो, हजरत उमर हो या हजरत अबू बकर हो, आपके वो सब के सब जो है जवान रहेंगे आपके हिसाब से। अंबिया भी सब जो है इनकी सरदारी के मातहत रहेंगे। एक बात ये भी बता देना मुनासिब समझता हूँ, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर और उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ये जन्नती उम्र दराज लोगों के सरदार हैं। इस हदीस को इन्होंने रिजेक्ट किया, जबकि ये हदीस रिवायत करने वाले खुद हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक तो हज़रत अनस से है और एक हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से है। तो हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की रिवायत करदा हदीस को ही इन्होंने रिजेक्ट कर डाला, और दलील में ये पेश किया कि चूँकि इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो जब नौजवान सब होंगे तो सबके सरदार हुए। अगर ऐसा ही इसका मतलब होता, ये अलग बात है कि जन्नत में लोगों की उम्र कम हो जाएगी, अगर यही मतलब है कि सबके सरदार है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय ये फरमाए कि नौजवानों के सरदार हैं, मुतलक फरमा देते कि जन्नतियों के सरदार हैं, और फिर नौजवानों में औरतें भी आ जाती है, लेकिन अलग से सय्यदा फातिमा-तुज़-ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक से भी है कि जन्नती औरतों की सरदार है। तो इससे ये पता चलता है कि जो चीज़ ये नहीं मानते उसको किसी भी तरह रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इवन अगर वो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, यानी अपनी बात आती है तो मौला अली को भी ये रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं, तो अब ये हदीस आप मानते हैं कि नहीं मानते, पहले ये बताए। कौन सी? बूढ़ों वाली नहीं मानते हम। आप नहीं बूढ़ों वाली दलील क्या है ना मानने की वजह क्या है? कुरान से कोई सराहत नहीं मिल रही है। अच्छा, हमारी बात तो अल्लाह ने जो रदी अल्लाह अन्हुम फरमाया वो सराहत नहीं। अभी अल्लाह हट गए आप टॉपिक से, बूढ़ों की लाइए पहले बात। मैं नहीं हटा, आप हटे हैं। नहीं, आप कादरी साहब आप एक काम करें, मेहरबानी करके मेरी पूरी गुफ्तगू जो रिकॉर्ड हुई है, मेहरबानी करके
آپ اپنے مکتب میں علماء کو بتائیں، جید علماء کو، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ روشنی وہاں سے ملے گی آپ کو ضرور۔ انشاءاللہ علماء کو نہیں، علماء اور عوام دیکھیں گے تو یہ بھی پہچان لیں گے کہ آپ نے ابھی تک نص قرآن سے غیر نبی کو نبی جی سے آپ افضل مان لیں، نہیں آپ بتایا۔ وہ آپ کا اور وہ ہے، جو آیت آپ آپ مان نے لیں، ام کنت من آپ العالم ایک کام پیش کریں، کی، قادری صاحب، قادری میں نے صاحب سب لکھ کے یہ میں رکھا ہے۔ سمجھ رہا ہوں، آپ یہ نے میں سمجھ پہلی رہا آیت ہوں، جو پیش کی ام کنت نہیں من نہیں نہیں وہ العالم، جانے دیں، اس اب میں آپ بات صراحت جانے نہیں ہے۔ دیں قادری آپ نے صاحب، دوسری آیت جو پیش کی قادری صاحب، رجس والی، اس میں بھی صراحت قادری نہیں ہے۔ صاحب، تیسری آیت قادری آپ نے صاحب، حضرت خضر والی پیش کی، قادری اس میں صاحب، آپ کو خود کو شک ہے، آپ نے ابھی تک حدیث نہیں قادری دی۔ صاحب، نہیں نہیں اور وہ میں آپ نے اپنے جو کہیں گے، آیت دلیل پیش کے کی، بعد کوئی دلیل نہیں ہے یار، میں نے کیا جو پیش کی تلک قادری الرسل فضلنا، وہ صراحت کے ساتھ۔ قادری صاحب، قادری صاحب، قادری صاحب، میں ایک بات بتاتا ہوں، مہربانی کر کے، یہ پوری ریکارڈڈ ہے میرے پاس بھی آپ کے، مہربانی کر کے اس کو آپ کے جو دور حاضر میں جید علماء ہیں ان تک پیش کیجئے، اور یہ مجھے جواب لائیے کہ اگر وہ گفتگو میں قادری صاحب صحیح تھے، چلیے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ صحیح تھے اپنے دلائل میں، تو میں مان لیتا ہوں، آپ لا لیجیے۔ وہ تو خود آپ اپنے علماء کہ آپ نے جتنی دلیل دی اس میں صراحت ہے یا نہیں، یہ خود آپ پہلے پوچھ لیجیے۔ میں تو اطمینان سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں اپنے علماء سے دیکھیے میں آپ کو بس، میرا بھی ابھی ٹائم ہو گیا، میں آپ کو نہیں آخری کوئی بات نہیں، بوڑھوں کے جنت میں رہنے کی ایک دلیل چاہیے مجھے، اب میں یہ تو فکر مند ہوں ٹھیک ہے، کہ ہم جو بوڑھے ہم دیکھ اور وہاں ٹھیک ہے، بوڑھے کا کام نہیں بوڑھے کا کام جنت میں کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، بوڑھے کا کام کیا ہے جنت میں؟ آپ بات سمجھے نہیں، دنیاوی اعتبار سے جو بوڑھے ہیں تم ہو جائیں گے، وہ جوان ہو جائیں گے، جنت میں سب جوان ہوں گے۔ ہاں تو ہاں سنیں تو اب وہاں سردار کون ہوگا؟ حضرت عمر کا؟ میری سنیں آپ اگر اس حدیث کو یوں رد کرتے ہیں تو اس پر تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ نے رد کر دیا۔ نہیں آپ مانتے نہیں، میں نہیں، کو آپ دوسری تسلیم حدیث کر رہے ہیں، میں رد ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، رد ایسے ہی نہیں کر رہا ہوں، اگر قرآن میں تذکرہ مل جائے کہ جنت میں بوڑھے رہیں گے، آپ بتا دیں تو میں حدیث مان لوں۔ نہیں، میں نے یہ کہا کہ جب جنت میں بوڑھے رہیں گے، ہاں دنیاوی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں تو اب آپ مان لیے نا کہ جنت میں سب جوان رہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب حضرت بھی جوان بن کے جائیں گے، ہے نا؟ حضرت ابو بکر بھی جوان بن کے جائیں گے، جب وہاں جوان بن گئے تو رسول کہتے ہیں جوانوں کے سردار حسنین شریفین ہیں، تو اب اپنے نا۔ اچھا اب مجھے بتائیے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہ تمام انبیاء مرسلین کے بعد ایسا کوئی نہیں ہے جن پر سورج تو ابو بکر کے سوا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی یہ اسٹیٹمنٹ آپ جو بتا رہے ہیں، میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں قرآن سے دلائل کے ساتھ، آپ اسٹیٹمنٹ دیجئے قرآن سے۔ ابھی تک کوئی صراحتاً دلیل دی ہی نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں سر، دلائل تو بہت دے دیے ہم نے قادری صاحب، آپ دلائل کس کو کہتے ہیں؟ اپنے علماء سے پوچھیں آپ۔ 5 منٹ مجھے دیں گے، شروع میں آپ نے 10 منٹ بولا قریب، مجھے 5 نہیں منٹ دیں گے۔ 3 منٹ کہا میں نے، ریکارڈنگ ہے، 3 منٹ کہا تھا لیکن بولے زیادہ، اب منٹ دے۔ اچھا منظور مجھے 3 منٹ بولیے دے، آپ۔ مجھے 3 منٹ دے دیا، ٹھیک ہے؟ خاموشی سے سنیں۔ پہلی دلیل جو آپ نے دی تھی ام کنت من العالین، اس میں غیر نبی کا نبی سے افضل ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ دلیل آپ نے جو دی تھی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، صراحتاً غیر نبی کا نبی سے افضل ہونے کا ذکر نہیں۔ تیسری دلیل آپ نے حضرت خضر والی دی تھی، اس میں آپ نے خود ہی قبول کر لیا کہ ان کے بارے میں نبی نہیں، غیر نبی کا بھی تذکرہ نہیں، تو ظاہر حدیث میں جائیں گے، اور حدیث میں آپ نبی کا تذکرہ دکھاؤ، جبکہ دلیل آپ نے دی تو آپ کو نبی نہیں ہے دکھانا چاہیے۔ کہا کہ 1,24,000 میں فکس ہو جائے گا، وہ میں حدیث دکھاؤں گا، تو جب تک دکھائیں گے نہیں ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے، اس لیے کہ فکس آپ نے کر دیا تو حضرت خضر کو ہٹانے والی بات ثابت کرنی چاہیے۔ 3 دلیل آپ نے دی، لیکن تینوں دلیلوں میں صحت نہیں تھی۔ ابھی میرے 3 منٹ نہیں ہوئے، 1 ہی منٹ شاید ہوا ہے۔ اب میں نے جو دلیل دی تھی رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اس میں صراحتاً رسولوں کا ذکر ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ غیر نبی رسول سے افضل ہے تو آپ اس کو دلیل دینی چاہیے، ابھی تک آپ پھر آپ حدیث پہ آئے کہول والی، آپ نے کہا کہ بوڑھوں کی حدیث آپ نہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دوسری حدیث ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے افضل کوئی نہیں جن پر سورہ انبیاء کرام کے بعد، اس پر آپ نے ابھی تک مجھے جواب نہیں دیا۔ مولا علی کشا نے فرمایا جو حضرت شیخین کو مجھ سے افضل بتائے، مجھے ان سے افضل بتائے گا دوں گا، اس کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے علم والی بات کی اور اس میں علم کے تعلق سے دوسرے صحابہ کا تذکرہ بھی ہے، اس کا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ فاروق اعظم کا حوالہ آپ نے دیا کہ انہوں نے مولا علی مشکل کشا کی افضلیت
تو جب آپ ان کو صحابی کے صحیح درجے پہ بڑے درجے پہ مانتے نہیں تو ان کی روایت دینا آپ کے لیے قابل قبول ہے ہی نہیں. اچھا پھر یہ کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم میں بھری پڑی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ سب سے افضل تھے اور حضرت علی کا تذکرہ بعد میں آتا ہے. تو جب صراحتاً حدیث میں حضرت مولا علی کا تذکرہ بعد میں آتا ہے اور آپ کہتے کہ نہیں نبیوں سے بھی افضل ہے تو دلیل آپ کو دینی ہے نہیں. تو یہ میں نے 3 منٹ کی گفتگو 2 منٹ میں ختم کر دی ہے. اب پتا چلے گا حقیقت کیا ہے. تو اب آپ کچھ کہوں 2 منٹ ابھی 3 منٹ پورے نہیں ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے اسی طرح نے فرمایا کہ آپ میرے لیے ان کی منزل پہ ہیں لیکن وہ نبی تھے میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی انبیاء کا غیر انبیاء کا جو فصل ہے علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اے علی تم اس مقام پہ تو ہو میرے بھائی ہو لیکن وہ نبی تھے تم نبی نہیں ہو. یعنی نبی کا درجہ غیر افضل ہونا اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے. یہ ہماری طرف سے ایک اور دلیل ہو گئی آپ کی بات. ہاں جو فائنلی کلوزنگ میں جو کچھ آپ نے کہا ایک بار اسی ریکارڈنگ کو آپ دیکھ لیں کہ کتنے دلائل ہم نے دیے. آپ کے اسٹیٹمنٹ کو میں بھی اس لیے کیونکہ ججمنٹ آپ نہیں دیں گے میں نہیں دوں گا. آپ جو ہے نا کسی کو سنا کر لے لیں. اب میرا ایک سوال ہے سیدھا ایک سوال ہے کلوزنگ بحث ہے تو بعد میں ایک کلوزنگ سوال ہے میرا. یہ جناب بدھا جو ہے نبی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں. ہاں اور ہم کہیں گے نہیں ہے. کیوں ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ سرکار نے ذکر نہیں کیا ان کا نام نہیں لیا تو سیدھے بات ہوتی ہے. خیر اب رہنے دیں. اور بوڑھوں کی جنت میں موجودگی کے لیے آئے تو سنیے آپ بات لائے تو سنیے. یہاں علم زیادہ رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور ان بدھسٹ کی جو ٹیچنگ اصل بدھا کی جو ٹیچنگ ہے اس میں تصوف کا باب ملتا ہے. تو ممکن نبی ہو لیکن ہم قائل اس لیے نہیں ہے کہ جب تک صراحت نہیں ہوگی ہم کسی نبی کو نن نبی بھی نہیں کہیں گے نن نبی کو نبی بھی نہیں کہیں گے. یہی تو ہم جب سے آپ کہیں کہ آپ نبی نہیں کہہ سکتے انہیں خضر کو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں جب تک کہ صراحت نہ ہو. اسی طرح جب نبی ہونے کا تذکرہ یا نہیں ڈاؤٹ میں ہو تو ہم نہیں بھی نہیں اس لیے کم و بیش ہم کہتے ہیں. ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. ڈاؤٹ اس وقت ہوتا ہے کہ اگر ہے اتنی بڑی بات کہاں کر اگر قرآن میں آیت میں ہوتا کہ خضر نبی ہے ہم نے نبی کو بھیجایا نبی کے پاس تو ہم مان لیتے یا سرکار کی حدیث ہوتی کہ یہ خضر بھی ایک نبی ہے کہ وہ اس وقت کلیئر ہوگی جب وہ 1,24,000 والی حدیث آپ صراحتاً پیش کریں گے کہ اتنے ہی انبیاء ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جتنوں کے نام اللہ نے اور رسول نے بتائے انہی کو مانیں گے. باقی فگر پر اعتماد رہے گا. انڈیکیشن ہم کسی کو نہیں دیں گے. تو وہ 1,24,000 فکس ہے نا وہ مجھے حدیث آپ کب بھیجیں گے؟ میں ابھی بھیجا دیتا ہوں آدھے گھنٹے میں آپ اطمینان رکھیں. مگر یہ ہے مسئلہ کہ قادری صاحب ایک میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ سے گفتگو ہوئی ہے ضرور آپ سنائیں اپنے علماء کو مہربانی کر کے. مجھ سے زیادہ آپ سنائیے گا میں تو مطمئن ہوں. نہیں میں مطمئن ہوں نا. میں نے اپنے میں تشنا نہیں 2 سے 2.5 منٹ میں آپ کی تینوں دلیلوں کو میں نے ثابت کر دیا کہ صراحت یہ بھی سنائیں آپ یہ بھی سنائیں جی. سنانے کے بعد اگر ویڈیو ریکارڈنگ لے لیں ان کی اگر کوئی جواب وہ دیتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ ہم ان کو دیکھیں گے کہ کیا جواب دیتے ہیں. ویڈیو ریکارڈنگ لے اب اپنے استادوں کی مکتب کی اور آپ کا جو مکتب ہے بریلوی وہاں سے بھی لے لیں. وہاں سے جو جواب آئے گا اور ساتھ میں آپ اپنے علماء کو دکھائیے گا کہ آپ کے خود کے 2 سٹیٹمنٹ ہے. ایک سٹیٹمنٹ آپ نے یہ کہا کہ تمام میں بتا لوں گا میں کام کروں گا. میں اپنے مکتب پہ آپ خود مضبوط نہیں ہیں. آپ نے کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار سرکار سے افضل نہیں تمام نبیوں سے افضل ہے نہ سرکار سے برابر ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ ہماری جماعت میں کچھ علماء ایسے بھی ہیں جو سرکار کے برابر. میں راضی ہوں ان سے. نہیں اسٹیٹمنٹ میرا یہ ہے ان سے بھی راضی ہوں. اسی پر تو بات ہو رہی ہے اب تک. اب اس پر جو بات ہوئی ہے یعنی اس کا مطلب. اور قادری صاحب سنیں میں میری ایک بات سنیں. اگر صحیح ہے قادری صاحب آپ کے 3 منٹ ہو گئے. قادری صاحب ہاں آپ کے 3 منٹ ہو گئے. مجھے پوری کرنے دینا. اگر آپ کے علماء کا عقیدہ صحیح ہے
تو آپ نے سرکار سے افضل ہونے والی ایک بھی دلیل نہیں پیش کی آپ نے. 3 آیتیں دے دی ہے ہم نے آپ کو. نہیں, اس میں آپ نے آیتیں دی وہ بھی اپنی طرف سے, دوسرے انبیاء کا تذکرہ اپنی طرف سے کیا. سرکار علیہ السلام کے برابر ہونے کا تذکرہ آپ نے کیا ہی نہیں, دلیل ہی نہیں دیا آپ نے. جب آپ علماء کو غلط مانو. نہیں قادری صاحب جب آپ اصول کو مانیں گے کہ اللہ کے نزدیک جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ افضل ہوتا ہے. اپنے علماء کو دکھائیے. میں بتاتا ہوں, میں کل ہی اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دوں گا. پلیز کریں, آپ مہربانی کریں, بہت اچھی خوشی کی بات ہے, ہو جائے تو یہ ہم خوش ہوں گے. ایک حدیث پر میں اختتام کرتا ہوں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا, اور من عنده علم الکتاب سے طے ہو گیا کہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ پنجتن پاک ہے. آیت اطہیر سے گواہی مل گئی. اب آپ کی رد ضرور لائیں. علم الکتاب آپ نے فاروق اعظم سے پیش کی ہے حدیث, جن کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. کن کو؟ آپ کے نزدیک فاروق اعظم قابل قبول نہیں ہے تو ان کی روایت لانا ہی غلط ہے. سرکار میں اس لیے ان کی روایت لا رہا ہوں. قادری صاحب میں تو آل نبی کے اقوال کے انبار لگا دوں ابھی میرے بھائی کے لیے. میں اپنے فاروق اعظم کا دلیل وہ دے رہا ہوں, سند نہیں. اپنے فاروق اعظم کا نام لے کر آپ نے یہ بتا دیا کہ آپ ان کی روایت کردہ چیز کو ہمیں ماننے کہتے ہیں, جبکہ آپ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. آپ مانتے ہیں اس لیے دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دوبارہ میرا جملہ رکھ لیں. آپ مانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے مانا ہے. ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اللہ اکبر, یہ مانتے ہیں آپ حدیث؟ اگر ہوتا تو عمر ہوتے. اللہ وہاں کہہ رہا ہے خاتم النبیین. قرآن کی آیت کے خلاف جس جائے آپ مان لیتے ہیں. کیا خلاف ہے بتائیے؟ خاتم النبیین کا فیصلہ اللہ کا ہے. تو سرکار نے بتا تو دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, ہوتا اگر. اچھا, اللہ گنجائش ختم کر دے, سرکار گنجائش نکالتے ہیں. گنجائش نہیں ہے, یعنی ان کے اندر وہ اوصاف موجود ہے کہ اگر کسی کو نرانا ہوتا تو یہ ہوتے, لیکن نبی نہیں ہے. لا نبی بعد سے وضاحت ہو گئی. اب سوال یہ, جب یہ کہہ چکے تھے سرکار, تو پھر پہلے خلیفہ آپ کے حساب سے حضرت چاہیے تھے؟ نہیں, اس لیے نہیں کہ جب نبی کے بعد کوئی نیا نبی ہے ہی نہیں, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بھی ایسے کہ سرکار علیہ السلام نے مولا علی کی موجودگی میں حضرت قادری صاحب آپ ہی نے کہا کہ رسول نے کہا اگر کوئی عمر ہوتے تو حضرت عمر کو پہلا خلیفہ بنا لیتے, حضرت ابو بکر کیوں ایسا کیا؟ وہ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ایک تو نئے نبی کا ریجیکٹ کر دیا, کوئی نبی نہیں. مولا علی نے بھی ہمارے نبی کے کہنے پر سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ مان لیا. تو جن کو مولا علی نے مانا ہم کو مانا کبھی نہیں, حضرت علی نے کبھی نہیں مانا ہے. دلیل نہیں دیا آپ نے اس کی؟ نہیں, ہم نہیں مانتے نا. ارے آپ دلیل دیں. میں نے جب یہ کہا کہ مولا علی نے کہا کہ مجھے افضلیت مت دو, آپ نے اس کا رد تو نہیں کیا؟ جو آیت سے رد کیا نا میں نے, من عنده علم الکتاب والی آیت. فاروق اعظم کی روایت میں مولا علی کی روایت کو پیش کیا تو آپ مانتے نہیں ہیں؟ نہیں, روایت فرمایا. اچھا, مولا قادری صاحب سنیں, ایک دم روانی سے نکل جا رہے ہیں آگے. سنیں آپ, ہم عمر کہیں یا حضرت علی کہیں, قرآن سے جو ٹیلی ہوگی بات وہ مانیں گے نا. تو یہ آپ کی بات میں, آپ جو دلیل دے رہے ہیں جو روایت دے رہے ہیں وہ میچ نہیں ہو رہی ہے. آپ کے نزدیک ٹیلی اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے فہم کا قصور ہے. ہو سکتا ہے کہ میں کہہ رہا تھا کہ فہم میں کون صحیح, آپ علماء کو بتا لیں. آپ بتائیے گا, یہ تو کل پبلش ہو جائے گی. ارے آپ کریں نا, میں تو ابھی پبلش کروں گا, ابھی نیٹ کر دوں گا یہ پوری. بالکل کر دو, دنیا کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ لوگوں کا رسپانس دیکھ لیں. اگر آپ کو جو آپ کے علماء پر بھروسہ نہیں ہے, ہم جو ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. کٹ کر دیے وہ. جی ابھی کٹ کر رہا ہوں, ابھی کر رہا ہوں. جی, میں ڈرنے والا نہیں ہوں, ابھی کر رہا ہوں. ارے بھائی پھر ڈر کی اور اس کی بات ہی نہیں ہے بھائی, کیوں آپ تو ممکن نہیں ہم علی چھوڑ دیں.